آپ نے اب تक بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج میں نے سوچا میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں جو حقیقت پر مبنی ہو۔ مانا کہ یہ کہانی اتنی ڈراؤنی نہیں ہے، پر ایک سبق آموز کہانی ہے کہ کیسے بھلائی کے بدلے میں آپ کو بھلائی ہی ملتی ہے، پھر چاہے وہ بھلائی آپ انسانوں کے ساتھ کریں یا پھر جنات کے ساتھ۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک دن میں رات کو اکیلا بیٹھا تھا، بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنی زور کی بارش تھی کہ معلوم ہوتا تھا سب کچھ اس بارش کے ساتھ بہہ جائے گا، گویا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہو یہ بارش۔ تبھی میں نے نماز ادا کی، پھر بھی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ عجیب بے چینی مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ میں نے قرآن پاک اٹھا کر تلاوت شروع کی تو ہولے بول میرے دل کو سکون آیا۔ تبھی قرآن پڑھتے پڑھتے میں تھوڑا رک گیا۔ تبھی مجھے آواز آئی، رک کیوں گئے؟ پڑھو نا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا۔ تبھی ایک بہت بھیانک جنسادی نظر آئی جو لمبے بالوں کی تھی، ایک دم کالی، جیسے کالا سیاہ رات ہو، بالکل گھوپ اندھیرے جیسی۔ اس پر کالے کالے لمبے بال، بڑے بڑے ناخن اور بڑی بڑی دانتوں کے ساتھ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا، ایک دم قرآن سینے سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ کم سے کم 7 سال پرانا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میرا نام علی حیدر ہے، میں پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں تھی، ہم سب صبر شکر کرنے والے تھے۔ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ میری امی اور دادی نے ہماری تربیت بچپن سے ہی اسلامی طور طریقے سے کی تھی۔ میری ایک بہن تھی اور ایک بڑا بھائی۔ ہم سب مل کر ہنسی خوشی رہتے تھے۔ گھر میں ہر وقت مذہبی ماحول دیکھ کر اپنے بابا سے متاثر ہو کر میرا رجحان بھی دین کی طرف بڑھتا گیا، اور میں بھی ان کے دیکھا دیکھی نماز پڑھتا تھا اور بچپن سے ہی روزے رکھتا تھا۔ میری بہن اور امی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں، اگر جاتی تھیں تو بھی پردہ کر کے جاتی تھیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت پسند تھی، کیونکہ میں باہر جو بے پردگی دیکھتا تھا تو میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی تھیں۔ کیسے بنت حوا خود کو بے مول کر رہی ہے، یہ دیکھ کر دل دکھ سے بھر جاتا۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن لڑکوں کے گھر مذہبی ماحول ہوتا ہے وہ اس سے اکتا جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان پر بلا وجہ کی سختی اور روک ٹوک کی جاتی ہے اور وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ پر میں اپنی طرز زندگی سے بہت مطمئن تھا اور بہت خوش بھی تھا۔ یہ سکون میرے چہرے پر بھی نظر آتا تھا۔ میرے سب یار دوست میری بہت تعریفیں کرتے تھے۔ میں بہت وجی اور پرکشش ہوں، داڑھی بھی مجھ پر بہت جچتی ہے۔ میں بہت پرسکون لگتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا میرے سکون کو میرے ہی دوستوں کی نظر لگنے والی ہے۔ میرا بڑا بھائی بھی مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا، پر وہ اپنی نوکری اور بیوی بچوں میں ذرا مصروف رہتا تھا۔ جب اس کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ پیچھے رہ گئے میں، امی ابو اور میری بہن سدرا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میرے والدین کو میرے چہرے کے پھول کھلانے کا بہت شوق تھا، پر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی پھر میں شادی کروں گا۔ ایسے میری بہن کی شادی بہت اچھے گھر میں ہو گئی۔ اب میں اور میرے والدین کافی مطمئن تھے اور امی نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ ابو کے ایک دوست تھے جن کا نام علی اصغر تھا۔ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، امی کو وہ بہت پسند تھی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت دلہن لائے۔ امی اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں۔ اس لڑکی کا نام ارم تھا۔ ارم کے گھر والوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ یوں میری اور ارم کی بات پکی ہو گئی۔ امی اور سدرا سے ارم کی تعریفیں سن سن کر مجھے بھی ارم میں دلچسپی ہونے لگی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی کے انتظامات زور و شور سے ہونے لگے۔ یوں شادی کا دن بھی آ گیا جب ارم دلہن بن کر میری زندگی میں آئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین، نازک سی نین نقش رکھنے والی، مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا ارم کے ساتھ، پر ارم زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، چپ چپ رہتی تھی۔ امی نے کافی بار اس بات کا ذکر کیا کہ ارم گھلتی ملتی نہیں ہے، نہ ہی زیادہ بات کرتی ہے، پر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گی، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، خاموش طبیعت کی ہے وہ۔ پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ خاموشی کسی طوفان کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ میں تو ارم کی سنگت میں آسمان پر اڑ رہا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، پر آہستہ آہستہ میں نے بھی محسوس کیا کہ ارم کو نہ تو گھر میں دلچسپی ہے اور نہ ہی میرے گھر والوں میں۔
حتیٰ کہ مجھ میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ میں نے کافی بار اسے سمجھایا کہ باہر نکلو، کام کاج میں امی کی مدد کرو، تو مجھ سے ناراض ہو گئی، یہ کہہ کر کہ بلا وجہ کی روک ٹوک مجھے پسند نہیں۔ میرے کام بھی امی کرتی تھی تو میں شرمندہ ہوتا تھا۔ ارم میرے کام بھی نہیں کرتی تھی، سارا دن موبائل میں مصروف رہتی تھی یا رسالے پڑھتی رہتی تھی۔ ایک بار میں سو رہا تھا، مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو ارم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ ارم رو کیوں رہی ہے اور رات کے اس وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ میں اسی انداز میں لیٹا رہا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ ارم کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، اسی لیے اس نے ایک دم سے فون کاٹ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تب میں نے پوچھا، کیا بات ہے ارم، تم کس سے بات کر رہی تھی اور رو کیوں رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں، وہ امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، ہما کا فون تھا۔ ہما ارم کی چھوٹی بہن تھی۔ اچھا، کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو چلتے ہیں؟ میں نے ارم سے پوچھا۔ نہیں، اب تو کافی بہتر ہے، ذرا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ پر مجھے رونا آ گیا۔ ارے پاگل، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کل میں تمہیں لے جاؤں گا آنٹی سے ملانے۔ میرے ایسے کہنے پر ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر۔ صبح جب میں نے ارم کو کہا کہ چلو تمہارے میکے جاتے ہیں آنٹی کو پوچھنے، تو ارم نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے انکار کر دیا، اور میں اپنے دوست کے پاس گیا تو میرے سسرال بھی قریب ہی تھا۔ سوچا یہاں تک آ گیا ہوں تو لگے ہاتھ آنٹی کی طبیعت ہی پوچھ لوں۔ میں گھر کے اندر گیا تو آنٹی کے چہرے پر بیماری کا شبہ تک نہیں تھا، نہ ہی کسی نے کسی قسم کی بیماری کا ذکر کیا، اور آنٹی میرے کھانے کا انتظام کرنے لگی اور بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ انکل آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میرا مطلب ہے بلڈ پریشر صحیح تو رہتا ہے نا؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں بیٹا، الحمدللہ ایک دم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ تم ارم کو ساتھ کیوں نہیں لائے ہو؟ اسے بھی ساتھ لاتے تو اچھا رہتا نا۔ ابھی میں کچھ بولا ہی تھا کہ ہما بول اٹھی۔ ہاں علی حیدر بھائی، آپ کی بیوی نہ آتی ہیں نہ فون کرتی ہیں، لگتا ہے سسرال میں اس کا زیادہ ہی دل لگ گیا ہے۔ میں واپس گھر آ گیا، پر میں ارم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ پر اب میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا کہ آخر ارم رات کو کس سے بات کر رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنے میکے والوں سے بات نہیں کر رہی تھی، پر ایسا کچھ تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہ بات جان کر رہوں گا، پر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پھر یہ معمول بن گیا، روز کسی نہ کسی چھوٹی سی بات پر ارم منہ پھلا کر بیٹھ جاتی، بار بار باہر جانے کی ضد کرتی۔ اگر باہر لے جاتا تو مجھے اس کا لباس اچھا نہیں لگتا، دوپٹہ برائے نام سر پر لیتی تھی، اور اگر ایک بار دوپٹہ سر سے ڈھلک جاتا تو دوبارہ دوپٹہ سر پر لینے کی زحمت نہیں کرتی۔ ایسی باتوں پر بحث ہوتے ہوتے بڑے بڑے جھگڑوں کا روپ اختیار کر گئے۔ اب ارم بات بات پر مجھے تانے مارتی تھی کہ میں کنزرویٹو ہوں اور مولانا کا بیٹا ہوں، تو اس پر بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہا ہوں۔ ابو امی بھی ان روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے۔ مجھے اور ارم کو بہت سمجھایا، پر ارم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں علی حیدر کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، میں اپنے والدین کے گھر واپس جا رہی ہوں، اور سب کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکی، اپنا بیگ پیک کر کے نکل گئی۔ تب میں بھی غصے میں تھا۔ جب غصہ تھم گیا تو پھر سے ارم سے معافی مانگی اور گھر واپس آنے کا کہا، پر ارم نے ایک نہ سنی اور مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابھی میں طلاق کے دھچکے سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ میرے کانوں میں اڑتی اڑتی خبر پڑی کہ ارم کا کسی اور لڑکے سے چکر تھا۔ طلاق کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ صدمہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت بڑا تھا، پر شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں چپ چپ رہنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ طلاق کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ناپسند قرار دیا، پر لگ رہا تھا کہ ارم کو طلاق کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی، اس شخص سے جسے وہ پسند کرتی تھی۔ مطلب ارم اس لڑکے سے بات کرتی تھی فون پر اور مجھے دھوکہ دیتی رہی، مجھ سے بے وفائی کرتی رہی۔ شادی ٹوٹنے کا مجھے بہت دکھ تھا، میں اندر سے بہت ٹوٹ گیا تھا۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ میری شادی ناکام ہوئی تھی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں سب سے کٹ کر رہ گیا تھا، میری زندگی بے سکون ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سکون تلاوت کلام پاک میں لگا لیا۔ 5 وقت کا نمازی تو میں شروع سے تھا، پر اب تلاوت باقاعدگی سے کرنے لگا۔ تلاوت میں چھت پر کرتا تھا جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر 1 سپارہ تو میں روز پڑھتا اور بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتا۔ میں جانتا تھا میری آواز بھی اچھی تھی اور میں تیز آواز کے ساتھ تلاوت کرتا تھا تاکہ خلق خدا کی مخلوق بھی سن لے، تمام چرند پرند بھی سن لیں۔
جب جب میں تلاوت کرتا تھا میرے والدین بھی آ کر میرے سامنے بیٹھ کر میری تلاوت سنتے تھے۔ میری آواز بہت اچھی تھی، میں اپنے بابا کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ تبھی بابا بھی ایک دن اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میرے آئیڈیل تھے۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، پر مجھے ہمت کرنی تھی کیونکہ مجھے امی کو سنبھالنا تھا۔ امی بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ میں اور سدرا ان کی دلجوئی کرتے تھے، پر سدرا بھی 40ویں کے بعد اپنے گھر چلی گئی کیونکہ وہ امید سے تھی، اور بھائی کی بھی نوکری تھی، اتنی چھٹیاں نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے شہر واپس چلے گئے۔ امی بستر سے لگ کر رہ گئیں۔ میں سارا دن ان کی دلجوئی کرتا رہتا۔ پھر ابو کی جگہ پر میں مسجد میں پیش امام کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ شام کو محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ امی کی حالت روز بروز مزید خراب ہوتی گئی۔ میں پریشان ہو جاتا تھا۔ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ باہر جاتا تھا تو امی کی فکر ہوتی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں۔ دن ایسے گزرتے گئے اور ایک دن امی بھی چپ چاپ سی ابو کے پاس چلی گئیں۔ اب میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ سدرا آتی تھی، کچھ روز رہ کر گھر واپس چلی جاتی تھی۔ اس کی اپنی بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ امی ابو کے جانے کے بعد بھائی بھی اب بالکل کم آتے تھے اور فیملی کے بغیر آتے تھے۔ مجھ سے مل کر شام کو ہی واپس چلے جاتے، اور جب مجھے اپنے بھتیجوں کی یاد آتی تو میں بھائی کے گھر جا کر ان سے ملاتا۔ سدرا بیچاری جب بھی آتی مجھے دوسری شادی کے لیے اصرار کرتی رہتی، اور جاتے ہوئے بہت سارے کھانے فریج میں رکھ جاتی، میرے کپڑے دھو کر استری کر کے جاتی۔ اب میں 45 کا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی بس دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ شادی کا ایک تجربہ ناکام گزرا تھا، دوسرے کے بارے میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ایک دن میں رات کو اکیلا بیٹھا تھا۔ بہت زور کی بارش ہو رہی تھی، اتنے زور کی بارش تھی کہ معلوم ہوتا تھا سب کچھ اس بارش کے ساتھ بہہ جائے گا، گویا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یہ بارش۔ تبھی میں نے نماز ادا کی، پھر بھی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ عجیب بے چینی مجھے اپنے ساتھ لپیٹے ہوئی تھی۔ میں نے قرآن پاک اٹھا کر تلاوت شروع کر دی۔ تبھی قرآن پڑھتے پڑھتے میں تھوڑا سا رک گیا۔ مجھے ایک آواز آئی، رک کیوں گئے؟ پڑھو نا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا۔ تبھی ایک بہت بھیانک جنزادی نظر آئی جو لمبے بالوں کی تھی، ایک دم کالی، جیسے کالا سیاہ رات ہو، بالکل گھپ اندھیرے جیسی۔ اس پر کالے کالے لمبے بال، بڑے بڑے ناخن اور بڑی بڑی دانتوں کے ساتھ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، ایک دم قرآن سینے سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرو مت، پڑھتے جاؤ۔ تم جب اپنی اتنی خوبصورت آواز میں مقدس کتاب پڑھتے ہو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں یہی سننے تو آتی ہوں تمہاری آواز میں۔ ایک عجیب سا سحر ہے اس خوبصورت آواز میں جس میں کھو جاتی ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ایک جنزادی ہوں، ایک ہندو جنزادی۔ ہندو جنزادی؟ پھر تم قرآن سننے کیوں آتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تم کیا پڑھتے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے، پر مجھے سکون ملتا ہے۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تم ایک ہندو جنزادی ہو، قرآن ہم مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اگر تم قرآن سنتی ہو اور تمہیں سکون ملتا ہے تو تم قرآن سیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا۔ جب میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں تم بھی اس وقت آنا۔ میں ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہوں۔ تم بس ایسے بیٹھنا کہ بچوں کو نظر نہ آؤ، کیونکہ بچوں نے تمہیں دیکھا تو ڈر جائیں گے۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے اپنی ہیبت ناک شکل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، مجھے تم سے ڈر نہیں لگا، کیونکہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے جو میری حفاظت کرتا ہے۔ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس طرح وہ جنزادی روز میرے پاس آتی تھی اور قرآن سیکھتی تھی۔ شروع میں تو اسے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بچوں کی وجہ سے میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ مجھ سے بات کر پاتی تھی۔ پھر میں نے اس سے رات کے وقت آنے کا کہا، تب اسے اچھے سے سمجھایا اور اسے عام انسانوں سے زیادہ جلدی سارا قرآن یاد ہو گیا۔ اس کی خواہش پر میں نے اسے مسلمان کیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ بدصورتی نہیں رہی، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر قرآن کا نور آ گیا تھا۔ اب وہ بہت حسین عورت کے روپ میں ڈھل گئی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کو مسلمان ہونے پر یہ انعام ملے گا۔ وہ جو بھیانک شکل والی تھی اب حسین ہو گئی۔ اس کا کالا رنگ اب گورے رنگ میں بدل گیا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت اب خوبصورت موتیوں کی قطار لگتے تھے
और उसके बड़े बड़े नाखून अब छोटे हो गए थे। अभी हम दोनों हैरान ही थे कि जिन्नात का एक बहुत बड़ा टोला लश्कर की सूरत में आया और उसे मुबारकबाद देने लगे। उसे फूलों के हार पहनाने लगे और मुख्तलिफ तोहफे देने लगे और अपनी ज़बान में गीत गाने लगे। उनके गीत मेरी समझ से तो खैर बालातर थे, पर इतना अंदाज़ा मुझे था कि ये खुशी के गीत गा रही हैं, क्योंकि वो सब खुश हैं। मैं हैरान रह गया कि आज के दौर में अगर कोई आदमी मुसलमान हो जाए तो हमारी दुनिया में उसकी भी इतनी पजीराई नहीं की जाती जिस तरह ये जिन्नात उस जिनजादी का हौसला बढ़ा रहे थे, उसके मुसलमान होने की खुशी मना रहे थे। मैं ये सब हैरानी से खड़ा देख रहा था। फिर वो सब मेरी तरफ बढ़े, मुझे भी वैसे ही फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद देने लगे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो जिनजादी बहुत खुश हुई और मुझे ढेरों तोहफे इनाम की सूरत में देकर चली गई। उसके साथ सारे जिन्नात भी चले गए और मैं हैरानी से खड़ा रहा और यही सोचते सोचते सो गया। फिर काफ़ी अरसे तक मुझे वो जिनजादी नज़र नहीं आई, पर मैं अक्सर उसके बारे में सोचता रहता था। अब सिद्रा का इसरार बढ़ता जा रहा था। मैं भी अकेला तन्हा रह रहकर उकता गया था और सिद्रा के इसरार पर मैंने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मेरा दिल मुतमईन नहीं था। एक डर, एक खौफ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था कि अगर फिर से मेरे साथ वैसा ही हुआ, क्या गारंटी थी कि मेरी दूसरी शादी कामयाब हो जाएगी। फिर एक दिन मैं छत पर बैठा था और इस बारे में सोच ही रहा था, तब वो जिनजादी मेरे पास आई और मेरे शुक्रिया अदा करने लगी और बताया कि मुसलमान होने पर मुसलमान जिन्नात ने मेरी खूब हौसला अफजाई की और अब मैं बहुत खुश हूँ। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई और उसे खुश देखकर मेरा दिल मुतमईन हुआ। और फिर उसने मुझे बताया कि एक घर है जहाँ एक लड़की रहती है जो कम उम्री में बेवा हो गई थी। बहुत नेक और मोमिन लड़की है। मैं तुम्हारे मिजाज से आशना हूँ। तुमने मेरे साथ भलाई की, मैं भी उसके बदले में तुमसे भलाई करना चाहती हूँ। उस लड़की का नाम दुआ है। तुम उससे शादी कर लो और सारे वहम और वसवसे दिल से बाहर निकाल दो। और मैंने उसकी बात मान ली। उस जिनजादी के बताए हुए पते पर रिश्ता भेजा जो फौरन कबूल कर लिया गया। उस लड़की का नाम दुआ था। यूं हमारी शादी हो गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वक्त ने बताया कि दुआ वाकई एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई। नेक, नमाजी, तहज्जुद गुजार। मेरे कहने से पहले मेरी हर बात समझ लेती थी। जो मुश्किल वक्त मैंने गुजारा था, दुआ उनके बदले का इनाम लेकर मिली। दुआ मेरी उस भलाई का इनाम थी जो मैंने उस जिनजादी के साथ की थी। और उसने कहा था कि भलाई का इनाम भलाई होता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मेरी सबसे इल्तिजा है, हमेशा भलाई ही करें सबके साथ। आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेकी कभी रायगा नहीं।